یم و مسلمہ اما بعد، میرے خیال نے جتنے بھی لفظ سوچے ہیں تیرے مقام اور مرتبے سے چھوٹے ہیں۔ امام الاولیاء، سر تاج الاصفیاء، غوث الاغواث، امام العاشقین، حضرت قبلہ عالم حضرت پیر سید محمد عبداللہ شاہ مشہدی قادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کی شخصیت کا ہر پہلو بچپن سے لے کے تا حیات ہر لحاظ سے نرالا، الگ اور منفرد اور ممتاز نظر آتا ہے۔ ہم نے اپنے بزرگ پیر بھائیوں سے سنا ہے کہ آپ کی جو کچہری اور مجلس ہوتی تھی اس کا رنگ ہی انوکھا اور نرالا ہوتا تھا۔ آپ کا نام نامی آج بھی جب ہم اپنے کسی بزرگ پیر بھائی کی زبان سے سنتے ہیں تو ساتھ ہی ان کی آنکھوں سے آنسوں کی لڑی لگ جاتی ہے، اور آپ کا تذکرہ کرتے کرتے ان کے دل جو ہے وہ عجیب مست و کیف کا شکار ہو جاتا ہے۔ آپ کی جو مجالس تھیں ان کے اندر روحانیت اور نورانیت کا بھرپور فیضان اللہ رب العزت کی طرف سے نازل ہوتا تھا، اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے نورانیت کی ایک عجیب بارش تھی جو آپ پر نازل ہوا کرتی تھی۔ آپ کی مجالس کے اندر آنے والا ہر شخص فیض یاب اور مستفید ہو کے جاتا تھا، چاہے غیر مسلم اور سکھ تک آپ کی مجلس میں کیوں نہ آئے، جاتے ہوئے اسلام کی روشنی اپنے سینوں میں واپس لے کر جاتے تھے۔ آپ جب اپنی مجلس میں بیٹھتے تھے تو آپ کا کوئی ٹائم مختص نہیں تھا، جب آپ بیٹھتے تو پھر تقریر فرماتے رہتے حتیٰ کہ اگلی نماز کا وقت آ جاتا، پھر نماز کے بعد بیٹھتے تو آپ کا واضح بیان جاری رہتا، اور ایک عجیب سما تھا کہ آپ کی تقریر، آپ کے واضح بیان اور واضح نصیحت کے دوران مجال تھی جو کوئی پرندہ بھی پر مار جائے اور کسی کے اندر بولنے کی جرت تک نہیں ہوتی تھی۔ آپ اس انداز سے واز فرمایا کرتے تھے کہ پورے مجمع کے اوپر روب طاری ہو جایا کرتا تھا، اور آپ جب واز فرماتے تھے تو ہم نے اپنے بزرگ پیر بھائیوں سے سنا کہ ہر بندہ سمجھتا تھا کہ یہ جیسے میرے دل کی تار کو چھیڑ رہے ہیں، جس کے دل میں جو خیال ہوتا تھا آپ اسی لحاظ سے اس کا لحاظ کرتے ہوئے اپنی گفتگو فرمایا کرتے تھے۔ اور بعض دفعہ ایسا ہوتا چونکہ آپ خود بھی شریعت کے اوپر سختی کے ساتھ عامل تھے اور پابند تھے، اور اپنے مریدین کو بھی یہی نصیحت فرماتے تھے، اور بعض اوقات تو آپ جذبات میں آ جاتے، کیونکہ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز بھی یہی تھا۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ کبھی آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اتنے جلال میں ہوتے کہ آپ کا رنگ مبارک تک سرخ ہو جاتا اور ہمیں مجال تک نہ ہوتی آپ کی بارگاہ میں عرض کرنے کی۔ کبھی کبھی ایسی کیفیت آپ کے اوپر بھی طاری ہوتی، کیونکہ اولیاء اللہ کی جو حالت ہوتی ہے وہ پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا عکس اور نمونہ ہوا کرتی ہے۔ آپ ایک مرتبہ بیٹھے ہوئے جلال اور جذبات کے اندر آئے اور فرمایا کہ تم اگر شریعت کا کہا نہیں مانو گے، اگر تم میری اطاعت نہیں کرو گے تو قیامت کے دن اپنے ہاتھوں سے تمہیں دوزخ کے اندر پھینکوں گا۔ یہ واقعہ ایسا واقعہ ہے کہ پیر بھائی تو پیر بھائی، اس واقعے کو جب ایک غیر پیر بھائی پڑھتا ہے تو وہ بھی اش اش کر اٹھتا ہے، میں پھر کیوں نہ کہوں کہ قسمت سے میری مل گیا مجھ کو پیر ایسا، کون ہے میرے سوا صاحب تقدیر ایسا۔ آپ نے فرمایا کہ جو میری اطاعت سے منہ موڑے گا قیامت کے دن اپنے ہاتھوں سے پکڑ کے اس کو جہنم کے اندر ڈالوں گا۔ ابھی تھوڑا وقت گزرا تھا کہ دن چڑھا، سورج آئی، تمازت گرمی اور حرارت جب آئی، پیچھے جو بیٹھے تھے ان کے اوپر دھوپ آئی، ان مریدین کے اوپر آپ نے دھوپ دیکھی تو فرمایا مارکا تھوڑے تھوڑے آگے آ جاؤ، پیچھے دھوپ آ گئی ہے۔ ایک بزرگ پیر بھائی کانپتے ہاتھوں کے ساتھ کھڑے ہوئے، ہاتھ بند کے عرض کیا، آقا حضور، اے ہمارے قبلہ و کعبہ، آپ تو فرما رہے تھے کہ میں تمہیں اپنے ہاتھوں سے دوزخ میں پھینکوں گا اگر اطاعت سے ذرہ بھر بھی روگردانی کی، لیکن اب آپ سے ہماری دھوپ تو گوارا نہیں ہوتی کہ ہم دھوپ میں بیٹھے ہیں، تو اپنے ہاتھوں سے دوزخ میں کیسے پھینکیں گے؟ یہی جملے سننے تھے کہ میرے قبلہ عالم کی آنکھوں سے چشمان مبارک سے آنسو رواں ہوئے، اور آپ نے فرمایا مارکا اگر اسی محبوبی کی حالت میں میرے مالک کے ساتھ میری ملاقات ہو گئی تو پھر گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں، لیکن یاد رکھو تمہاری نجات کا دار و مدار شریعت کی پابندی کے اوپر ہے۔ تو میں کیوں نہ کہوں کہ نہ چھوٹے نصیر اب مجھ سے آستان مرشد کامل، ملے مجھ کو اسی در سے میری تقدیر کے ٹکڑے، اور میں کس گنتی وچ آنیاں تیرے پیچھے پھر دینے لکھ سائیاں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔